کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قرآن اتارا ہے، اس کی پیروی کرو۔ قالوا، وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی کہ جس کو پر ہم نے پایا ہے اپنے آباء و اجداد کو۔ اور آج کل خاص طور پر یہ لوک ورثہ اور ہماری پرانی روایات، قومی روایات، اور ہماری جو ہیں ہر علاقے کا ایک کلچر ہے، اس کلچر کو زندہ کیا جائے، کروڑ ہر روپیہ چیزوں میں صرف کیا جاتا ہے۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، خاص شیطان ان کو پکار رہا اور بلا رہا ہو، یہ جو باتیں بنا رہے ہیں در حقیقت یہ شیطان کی دعوت ہے، اس کی تبلیغ ہے در حقیقت، جس کو انہوں نے قبول کیا ہے۔ یدعوہم الی عذاب السعیر، اور وہ انہیں بلا رہا ہے اس جہنم کے عذاب کی طرف۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ فہو محسن، اور جس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دیا، تابع فرمان کر دیا اپنے چہرے کو الی اللہ، اللہ کی جانب، وہو محسن، اور وہ احسان کی روش اختیار کرے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو مضبوط تھام لیا ہے، مضبوط کنڈے کو، اس کا ہاتھ پڑ گیا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ الفاظ آئے تھے، آیت میں کسی کے فوراً بعد، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور تمام معاملات کا انجام آخر کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی تک اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور اے نبی جو کفر کر رہا ہے تو آپ اس کے کفر اور کفر کے لیے جو وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے اس سے آپ پریشان نہ ہو، دلگیر نہ ہو۔ الینا مرجعہم، میری طرف ان سب کو لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، ہم انہیں اچھی طرح بتا دیں گے، جتلا دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا تھا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ تو جو کچھ سینوں میں چھپا ہوا ہے اس سے بھی واقف ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ساز و سامان دے رہے ہیں، دنیا کے اندر یہ مزے لے لیں، مزے لوٹ لیں۔ ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں کشاں کشاں لے آئیں گے، کھینچ کر پکڑ کر لے آئیں گے اس عذاب کی طرف جو بہت گاڑا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور جب اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، تو وہ کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہیے الحمدللہ، ساری حمد بھی پھر اسی کی ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ کہ ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ للہ ما فی السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے، یہ لام تملیک ہے، اللہ کی ملکیت ہے ہر وہ شے جو بھی کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، یقیناً وہ غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں، اور حمید ہے، بڑی خوبیوں والا ہے، اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر جتنے بھی زمین میں درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ، اور سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے، جیسے میں یہ مضمون سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي وَلَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر پورا سمندر جو ہے میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی سمندر ختم ہو جائے گا، لیکن یہ کہ میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے۔ وہی مضمون یہاں بھی آ رہا ہے، اور یہ بات نوٹ کی ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتائی ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں کم سے کم دو جگہ ضرور ملتے ہیں۔ وَلَوْ، اب وہاں پر صرف سیاہی کا تذکرہ تھا، یہاں سیاہی کے ساتھ قلم ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر جتنے بھی درخت زمین میں ہیں وہ سب کے سب قلم بن جائیں۔ وَالْبَحْرُ، اور سیاہی جو ہے یہاں پہ اب محظوظ سمجھیے مدادًا، اور بحر جو ہے سمندر جو ہے وہ سیاہی کی شکل اختیار کر لے۔ یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس سیاہی کو پھر مزید پھیلائے اور بڑھائے 7 سمندر اور اس کے اندر جو ہے ڈال دیے جائیں۔ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہوں گی۔ اور یہ میں کر چکا ہوں، اس سے مراد کیا ہے کہ ہر شے جس کائنات میں ہے اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن کا ظہور ہے، تو گویا کہ یہ تمام مخلوقات جو ہے کلمات اللہ ہے۔ اس اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ احصاء کرنا ممکن ہی نہیں، اور آج کچھ نہ کچھ ہمیں اندازہ ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع و عریض ہے۔ ابھی تک بڑی سے بڑی ٹیلیسکوپ ایجاد کرنے کے باوجود ٹریلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف لائٹ ایئر تک تو ہم نے دیکھ لیا ہے، لیکن کائنات کا سرا ابھی ہمیں نظر نہیں آیا کہ شروع کہاں ہوتی ہے ختم کہاں۔ تو اس سے اندازہ کریں اللہ تعالیٰ کی خلاقی کا، اس کی مخلوقات کتنی ہیں۔ تو وہ جتنے بھی کلمات کن ہیں، اگر ان کو لکھنے کے لیے تمام جو ہے زمین کے درخت وہ قلم بن جائیں، اور تمام سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائے، اور 7 سمندر اور بھی اس میں ایڈ کر دیے جائیں، تب بھی یہ کہ اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ اب ادھر تو اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی وسعت اور عظمت کا تذکرہ ہو گیا، اب اس کا جو اس کے انتظام کا معاملہ، اس کی تدبیر جو ہے اس میں کس قدر یسر ہے، کتنی آسانی ہے، کتنی سہولت ہے اس کے لیے۔ یعنی اس کائنات کو جیسے کہ سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی آیا تھا، وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ آسمانوں اور زمین کی حفاظت اس پر کوئی بھاری نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، اس کو جو ہے اس کے تھامنے میں، اس کے چلانے میں کوئی اس کے لیے یہ کام بوجھل نہیں ہے، وزنی نہیں ہے۔
ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. تو اسی کو یہاں فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک نفس کا پیدا کر دیں. اللہ کے لیے یہ اتنا یسیر ہے. ان اللہ سمیع بصیر. یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے اور بصیر ہے. تو گویا کہ ایک ہے اللہ کی تخلیق کی وسعت و عظمت، وہ تو کلمات الہی، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ پر یہ کتنا ہلکا ہے، اہون علیہ، یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. یسر اور سہولت اللہ تعالیٰ اس کے انتظام کو اور اس کو جو لے کر چل رہا ہے اس پر بھاری نہیں. الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو پرو لاتا ہے دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو پرو لاتا ہے رات میں. اب یہ ایک تو اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ڈوری ہے اور اس ڈوری کے اندر اگر آپ نے دانے ڈالے ہوئے تصویر میں، ایک سیاہ ہے ایک سفید، ایک سیاہ ایک سفید، سیاہ کے بعد سفید، سفید کے بعد سیاہ، یہ تو آتا چلا جائے گا. ایک یہ ہے کہ کبھی دن بڑھتا ہے اور رات گھٹتی ہے، گویا کہ دن جو ہے رات میں داخل ہو رہا ہے. کبھی رات بڑھنے لگتی ہے دن گھٹنے لگتا ہے، گویا کہ دن جو ہے وہ رات کو انکروچ کر رہا ہے، رات کے حصے کو گویا کہ اس نے قبضے میں لے لیا ہے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ پھرو دیتا ہے رات کو دن میں، دن کو رات میں. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج کو اور چاند کو. کل یجری الی اجل مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین تک کے لیے. وان اللہ بما تعملون خبیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ حق ہے. وانما يدعون من دونه الباطل، اور یہ کہ جس کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا وہ سب باطل ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں. باطل اس کو کہتے ہیں جو نظر تو آئے ہو نہ، کوئی حقیقت اس کی نہ ہو. جیسے شراب، پانی نظر آتا ہے لیکن پانی ہے نہیں. وان اللہ هو العلی الکبیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا اور عظمت والا. الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں سمندر میں یا دریا میں اللہ کی نعمتوں کو لے کر. ظاہر بات ہے ٹرانسپورٹ جو ہوتی تھی پہلے بہت بڑی، وہ سمندروں میں کشتیوں سے، دریاؤں میں بھی. لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی آیات میں سے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یقیناً اس میں آیات ہیں لیکن کس کے لیے؟ ان سب لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، شکر کرنے والے. صبار یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعال کے وزن پر بہت صبر کرنے والا. شکور فعول کے وزن پر ہے، بہت زیادہ شکر کرنے والا. وَإِذَا غَشِيَهُمْ